بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بیت المقدس آج بھی جل رہا ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بھی برباد ہو رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، اور مسلمانوں کو ان کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کھیل کئی اشروں سے مسلمانوں کے ساتھ جاری ہے۔ فلسطینیوں سے ان کے گھر چھینے جا رہے ہیں، ان کی املاک پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان خاموش بیٹھے ہیں۔ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں معلوم اس کا کیا ماجرا ہے کہ بیت المقدس صدیوں سے جنگ و جدل کا مرکز رہا ہے۔ یہاں بہت ساری طاقتیں آئیں، بہت سارے بادشاہ آئے، اور جنہوں نے یہاں حکومت کرنے کی کوشش کی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مارے گئے، اور اس پر کوئی بھی واضح برتری حاصل نہیں کر سکا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، کچھ عرصہ کوئی حکمران رہا، اس کے بعد پھر لڑائی ہوئی۔ اس طرح ایک سلسلہ ہے جو آج تک جاری ہے۔ آج ہم بادشاہوں کے علاوہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ایسی خواتین کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس پر جو حکومت کی ہے وہ ملکائیں یعنی خواتین تھیں، عورتیں تھیں۔ ایسی طاقتور خواتین، ایسی طاقتور ملکائیں یعنی ملکہ سے ملکائیں ہیں، جنہوں نے جنگجو ملکائیں، جنہوں نے بیت المقدس پر حکومت کی ہے۔ اس کا ہم ایک تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ میں بطور انعام ملنے اور 4 نسلوں تک مسیحیوں کے زیر قبضہ رہنے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس ایک مختصر سے محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین کی جھولی میں آن گرا۔ یہاں آبادی کا تناسب کچھ اس طرح ہوا کہ ہر 10 شہریوں میں سے ایک شہری مسیح تھا، لیکن اس کے باوجود سازگار شرائط پر بات چیت کے لیے یہ شہر کافی وقت تک ڈٹا رہا۔ بیت المقدس کا دفاع ایک غیر متوقع مگر 3 طاقتوں کے گٹھ جوڑ کے باعث ممکن ہوا تھا، جن میں پیٹر یارک ہرکلیس ایک اعلیٰ مذہبی عہدیدار تھا، ایک معزز شخص بالین، اور بیت المقدس کی ملکہ سبیلا شامل تھے۔ سبیلا کو صرف 1 برس قبل ہی اپنے مرد رشتہ داروں کی موت کے بعد تاج پہنایا گیا تھا۔ ان تینوں افراد نے تمام مشکلات کے خلاف شہر کا ایک مضبوط دفاع تشکیل دیا۔ شہر میں کھانے پینے کے گوداموں اور صفائی ستھرائی کی صورتحال سخت دباؤ کا شکار تھی، کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے تربیت یافتہ عملہ موجود نہیں تھا۔ لگ بھگ 3 ماہ قبل ہوئی ایک جنگ میں شہر کی فوج تباہ ہو چکی تھی، اور اس جنگ میں سبیلا کے شوہر گرفتار ہو چکے تھے۔ اگرچہ مورخین نے اس شہر کی حکمت عملی اور دفاع میں ملکہ سبیلا کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں، اور بہت سے مورخین نے اس سارے عمل میں ملکہ سبیلا کو کوئی کریڈٹ دینے سے ہچکچاتے ہیں، مگر اس خاتون کے کردار کو وسط لاطینی تاریخ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ تخت و تاج ملنے کے بعد سبیلا کے پاس شہر کا سب سے اعلیٰ عہدہ تھا، اور اسی سبب انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ طاقت کی یہ تکیون کچھ اس طرح کام کرتی تھی، یعنی سبیلا کو کمان کرنے اور حکم دینے کا اختیار تھا، بالین فوج کے حکمت عملی ترتیب دیتے تھے، پیٹر یارک ہرکلیس شہر کے فنڈز کو کنٹرول کرتے تھے۔ جب شہر تاراج ہونے لگا اور فصیلیں گرنے لگی اور مزید مزاحمت کرنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو ان افراد نے ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ بہتر سے بہتر امید یہ کر سکتے تھے کہ بیت المقدس میں موجود مسیحیوں کی زندگی اور آزادی کی گارنٹی لی جائے اور سبیلا کی ذاتی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ شکست کے دہانے پر موجود یہ افراد مضبوط سودے بازی کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ اس سبب کے باوجود سلطان صلاح الدین نے ہتھیار ڈالنے کی ان کی پیشکش قبول کر لی۔ سلطان صلاح الدین کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ
سے ابتدا میں جب اس نے مذاکرات سے منع کیا تھا تو بیت المقدس کی فوجی حکمت عملی ترتیب دینے والے بالین نے مذاکرات کی عدم موجودگی میں نہ صرف خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عہد کیا تھا بلکہ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ یہ شہر میں موجود اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کو ملیا میٹ کر دے گا۔ سبیلا سمیت شہر میں بسنے والے مسیحیوں کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ ان سب کے باوجود بیت المقدس اب بھی صلاح الدین کا نہ تھا اور مذاکرات کے نتیجے میں تمام تر مراعات لینے کے باوجود سبیلا بنا کسی مملکت کے بھی شہزادی تھی۔ بیت المقدس پر مسیحیوں کا قبضہ لگ بھگ 88 برس تک رہا۔ یروشلم میں بادشاہت کی بنیاد پہلی صلیبی جنگ میں بہنے والے خون اور راکھ پر رکھی گئی تھی۔ یہ بادشاہت پہلی صلیبی جنگ کے دوران بحیرہ روم کے لیونک میں قائم کی جانے والی پہلی 4 صلیبی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ اس سلطنت میں متعدد بادشاہتیں تھیں جن میں پرنسپلٹی آف گلیلی، کاؤنٹی آف جفا اور اشکولون اور لارڈشپ آف ٹرانس جورڈن شامل تھے۔ یہ صلیبی ریاستیں جاگیردارانہ نوعیت کی سیاسی اکائیاں تھیں جو 11ویں صدی کے آخر میں مشرقی یورپ اور بحیرہ روم کے متعدد علاقوں میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی کیتھولک یورپی باشندوں کے قبضوں کے نتیجے میں سامنے آئی تھی۔ یروشلم کی سلطنت بھی مشرق کا لاطینی ریاستوں میں سے ایک تھی جسے قرون وسطی تک آؤٹریمر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ صلیبی ریاستوں کے سب سے اہم حکمران سبیلا کی دادی تھی جو بیت المقدس کی پہلی خاتون بادشاہ اور غیر معمولی طور پر دانشمند خاتون تھی۔ ان کا نام میلیسنڈا تھا جو یروشلم کے بادشاہ بوڈون روم اور آرمینیائی شہزادی مورفیاڈی میلیتین کی بیٹی تھی۔ 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے وہ اپنے والد کی وارث نامزد ہوئی تھی۔ سن 1152 میں سبیلا کے سلطان صلاح الدین سے مقابلہ کرنے سے 35 سال قبل میلیسنڈا نے بھی محاصرہ کرنے والی ایک فوج کے خلاف اس شہر کا دفاع کیا۔ وہ حملہ بے حد شدید نوعیت کا تھا۔ اس دور کے معاصر مورخ گلر موڈی ٹیرو لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ بہت شدید تھا جس کے دوران آرام کرنے کا وقت بالکل بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے میلیسنڈا کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ مزاحمت کی اور طاقت کا مقابلہ بھرپور طاقت سے کیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو کاری وار لگانے سے گریز نہیں کیا اور ان کو ایسی ہی تباہی سے دوچار کیا جیسا کہ وہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ کسی اسلامی سپاہ سالار کی فوج نہیں تھی جس کا مقابلہ میلیسنڈا کو کرنا تھا، بلکہ یہ ان کے اپنے بیٹے بدوین سوم کی فوج تھی جسے انہیں پسپا کرنا تھا۔ 47 سالہ ملکہ میلیسنڈا کو اپنے ہی بیٹے کو روکنا اور پسپا کرنا تھا جو انہیں اس تخت و تاج سے محروم کرنے کے در پہ تھا جسے انہوں نے 20 سال قبل حاصل کیا تھا۔ مگر جس طرح میلیسنڈا نے اقتدار سے دستبردار نہ ہونے کا عزم کر رکھا تھا، اس طرح اس کے بیٹے بیدوین نے بھی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے اپنے دعوے میں اتنے ہی پرعزم تھے۔ جیسا کہ یہ منظر حیرت زدہ کرنے والا تھا، یعنی ایک مسیحی ماں اور بیٹا عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر کے حصول کے لیے کھلی جنگ میں مصروف تھے، مگر اصل حیرت کی بات یہ تھی کہ اس تنازع کی پھوٹ پڑنے میں اتنا وقت کیوں لگا۔ میلیسنڈا کے والد نے بستر مرگ پر اپنی وصیت میں ایک ترمیم کی تھی جو اس کے موروثی حق حکمرانی کی حفاظت کرتی تھی۔ اس وقت یہ متوقع تھا کہ اب حق حکمرانی کسی خاتون کی بجائے میلیسنڈا کے شوہر فلکو کو تفویض کیا جائے گا، مگر توقعات کے برعکس میلیسنڈا کے والد نے اقتدار کی طاقت کا ایک ایسا اتحاد ثلاثہ 3 افراد میں اقتدار کی تقسیم تشکیل دیا تھا جو سلطنت کے اقتدار کو اس کی بیٹی میلیسنڈا، داماد اور اپنے چھوٹے نواسے یعنی میلیسنڈا کے بیٹے میں برابر تقسیم کرتا تھا۔ اسی ہی بیٹے بدوین سوم نے 20 برس بعد نیزوں، تلواروں اور تیر کمانوں سے لیس اپنی والدہ کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا۔ میلیسنڈا کے والد نے یہ فیصلہ اپنے بستر مرگ پر مختلف سیاسی اور شاہی وجوہات کی بنا پر کیا تھا۔ وہ یہ یقینی
بتانا چاہتے تھے کہ اس کا داماد فلگو بادشاہ کی حیثیت سے میلیسینڈا کو طلاق دینے کا جواز نہ پیدا کر لے اور کسی اور خاتون سے شادی کر کے میلیسینڈا اور بدون سوم کو تخت سے بے دخل نہ کر سکے۔ بڑا بادشاہ چاہتا تھا کہ تخت اس کی نسل سے جڑا رہے۔ مزید یہ کہ فلکو فرانسیسی ہونے کے ناطے یروشلم میں ایک غیر ملکی تھا اور اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ مقامی شرفا کی نظر میں عزت حاصل کر سکتا، جبکہ اس کے برعکس میلیسینڈا جو اپنے ماں کی طرف سے آدھی آرمینیائی تھی اور جس نے مشرق میں جنم لیا تھا اور یہیں پرورش پانے کے ساتھ ساتھ وہ صلیبی بادشاہت کا حصہ بھی تھی، کو مقامی شرفا میں زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب بیت المقدس کی حکمران بدوین دوم کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی اور داماد کو بنا کسی شک و شبہ کے بادشاہ اور ملکہ بنا دیا گیا، لیکن ابتدا میں میلیسینڈا کے لیے تخت تک رسائی آسان تھی لیکن اختیارات کا استعمال مشکل تھا۔ اپنی حکمرانی کے ابتدائی چند برسوں میں فلکو نے حکومتی معاملات میں ملکہ کے اختیار کو دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن اختیار کے استعمال کے ایک بہت بڑے سکینڈل اور کھلے عام بغاوت کے بعد ہی میلیسینڈا بیت المقدس کی حکومت میں اپنا اختیار استعمال کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ طاقت اور اختیار میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اختیار کا مطلب حکمرانی کرنے کا حق، جبکہ طاقت کا مطلب ایسا کرنے کی صلاحیت ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور کی ملکاؤں کو ایک قدامت پسند مرد حاکمیت کی دنیا میں پہلے اختیار حاصل کرنے اور پھر اسے مستحکم طاقت میں تبدیل کرنے کے دوہرے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس میں پہلی مشکل سیاست کے گرد گھومتی تھی، جبکہ دوسرا چیلنج شخصیت کا تھا۔ یروشلم کی سلطنت آؤٹریمر میں مخصوص عدم استحکام اور بحران نے ایک ایسا سیاسی ماحول پیدا کیا جس میں شاہی خاندان کی خواتین کو آگے بڑھنے اور شاہی اختیارات کا استعمال کرنے کا موقع ملا۔ صلیبی ریاستوں میں جنگجو مردوں کی اوسط عمر کم تھی۔ مثال کے طور پر 12ویں صدی میں یروشلم کے بادشاہ جو اس خطے میں پیدا ہوئے تھے 26 برس کی اوسط عمر میں مر گئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں فرانس کے بادشاہوں کی اوسط عمر 57 برس تھی۔ یروشلم کی سلطنت کے مرد حکمرانوں کی ہلاکت میدان جنگ یا کسی غیر متوقع حملے میں نہ ہوتی تو وہ کسی ناگہانی آفت یا بیماری کا شکار ہو جاتے۔ مثال کے طور پر ملکہ سبیلا کے بھائی بوڈون چہارم بنا اولاد کے جزام کے مرض کا شکار ہو کر مر گئے اور ان کے جوان بھانجے کی موت کے بعد تخت ان کی بہو کو چلا گیا تھا۔ یروشلم کی صلیبی ریاستوں میں خواتین عموماً اپنے مرد رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمریں پاتی تھیں، جو عام طور پر انہیں کنٹرول کرتے تھے اور اپنے طور پر اقتدار اور سیاسی وفاداری کے علم بن جاتے تھے۔ اس کے علاوہ قدرتی طور پر یروشلم کی بادشاہوں کے ہاں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹوں کی پیدائش زیادہ ہوتی تھی۔ اس نے بیت المقدس کے معاشرے کو خواتین یا ملکاؤں کی حکمرانی کے نظریہ کو قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میلیسینڈا نہ صرف اپنے اختیارات کو طاقت میں بدلنے میں کامیاب ہوئی تھی، بلکہ اس نے اپنے اختیار کے ختم ہونے کے 10 برس بعد تک بھی اپنی طاقت کو قائم رکھا۔ اس کا شوہر فلکو ایک شکار کے دوران حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا اور میلیسینڈا اکیلی رہ گئی تھی اور اس نے آزادانہ طور پر حکمرانی کی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد اس کو اس دور کی بااثر ترین شخصیت میں سے ایک ایبٹ آف کلائرویکس برنارڈو کا ایک خط موصول ہوا۔ اس نے خط میں لکھا تھا، سب کی نگاہیں آپ پر مرکوز ہے اور سلطنت کی ساری ذمہ داری آپ پر آن گری ہے۔ آپ حکمرانی کے معاملات کو سنبھالیں اور ایک عورت کے اندر چھپے مضبوط مرد کو ظاہر۔ تاہم برنارڈو میلیسینڈا سے جو کہا تھا وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ کئی برسوں سے اپنے شوہر کے ساتھ حکومت کے معاملات دیکھ رہی تھی۔ البتہ یہ خط ایک شاندار دستاویز تھا جسے ایک مسیحی مذہب کے اہم مذہبی عہدے کی جانب سے ایک عورت کی خود مختار حکمرانی کے لیے ایک دعا کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ لیکن برنارڈ نے اپنے خط میں اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ میلیسینڈا بطور حکمران صرف اس وقت تک رہیں جب تک ان کا بیٹا حکومت سنبھالنے کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔
یقیناً بوڈون ڈون کی کبھی یہ نیت نہیں تھی کہ ان کے نواسے کے جوان ہونے کے بعد بھی ان کی بیٹی تخت کی حکمرانی جاری رکھیں، لیکن جب یہ وقت آیا تو میلیسینڈا نے اس سے انکار کر دیا۔ چند برس تک وہ بوڈون سوم کی سلطنت کی حکمرانی کے دعووں کو جھٹلاتی رہی اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹے نے ماں کے خلاف یروشلم کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر میلیسینڈا تخت حکمرانی سے سب کو دوش ہو گئی اور بوڈون سوم نے سلطنت سنبھال لی۔ البتہ میلیسینڈا کا شاہی دربار میں اعلیٰ مقام قائم رہا۔ اس وقت میلیسینڈا کا شمار ان دو خواتین شاہی حکمرانوں میں ہوتا تھا جو یورپ میں مقبول تھی، جن میں پہلی اور اوریکا ڈی لیون کسٹیلا تھی، جن کی طاقت اور خود مختاری مشرق و مغرب کی شاہی خاندانوں کی خواتین کے لیے ایک مثال تھی۔ تاہم میلیسینڈا وہ واحد خاتون حکمران نہیں تھی جس نے آؤٹ ریمر یروشلم کی شاہی سلطنت پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی ہو۔ ان کی بہن النیسیا بھی صلیبی ریاست آنٹویش موجودہ خطہ شام اور ترکی کی شہزادی بنی تھی، یعنی شام اور ترکی کا جو علاقہ تھا اس کا نام تھا آنٹویش۔ ایک خاتون حکمران جو اپنی نوعمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، انہوں نے بیت المقدس کو دو بادشاہوں، پہلے اپنے والد اور پھر اپنے بہنوئی کی حکمرانی کو چیلنج کیا تھا اور آنٹوشیا کی حکومت اپنے انداز میں ایک خود مختار خاتون حکمران کے طور پر سنبھالی تھی۔ شاہی سلطنت سے سبکدوش ہونے سے قبل انہوں نے 3 مرتبہ شاہی تخت کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے تھے، چاہے وہ اپنے والد کے خلاف ترک بادشاہ عماد الدین زنگی سے اتحاد کرنا ہو یا طرابلس اور قدیم میسوپوٹامیا کے شہر اڈیسا میں اضطراب اور غصے کا شکار حکام کے ساتھ مل کر فلکو بادشاہ کے خلاف عوام کو اکسانا ہو۔ الیشیا کے بعد اس کی بیٹی کنسٹانزا نے تخت سنبھالا، جو خود بھی ایک جوان بیوہ تھی اور ان کی عزائم بھی اپنی والدہ کی طرح آزادانہ حکمران کی تھی۔ تاہم کنسٹانزا اپنی والدہ کے مقابلے میں اپنے عزائم کی زیادہ پکی اور ضدی تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ سے زیادہ کامیاب بھی رہی۔ اس نے ایک کرائے کے جنگجو رینلڈ ڈی چیٹلین کی محبت میں گرفتار ہونے اور اس سے شادی کرنے سے قبل متعدد برسوں تک خود مختار حیثیت سے آنٹوشیا پر حکمرانی کی۔ میلیسینڈا اور آلشیا کی چھوٹی بہن اور طرابلس کی ملکہ ہوڈیلنا بھی تخت کی جنگ لڑنے کے دوران 2 قاتلانہ حملے، جن میں سے ایک طرابلس کے مخالف حریف اور دوسرا اپنے ہی شوہر پر کروانے میں ملوث تھی، جو اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی کے بعد پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس بڑی لڑائی کے بعد ہوڈیلنا نے اپنی بہن کے ساتھ بیت المقدس جانے کا فیصلہ کیا، اگرچہ عام خیال یہ تھا کہ اس کے شوہر کو مسلمانوں کے ایک فرقے کے ارکان نے مارا تھا، لیکن یہ اس اسلامی گروہ کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی ہدف تھا۔ ریمونڈ کی موت کے بعد ہوڈیلنا جو اکیلی رہنے اور اپنے 2 بیٹوں کی جگہ طرابلس کی حکمرانی کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اچھی یا بری، لیکن بیت المقدس کی طاقتور ملکاؤں نے قرون وسطیٰ کے دور کی تاریخ کے صفحوں پر اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ شاہی سلطنت خواتین حکمرانوں کی کے ایک منفرد سلسلہ بتاتی ہے، جنہوں نے اپنی کامیابیوں اور تجربات سے دنیا بھر کی توجہ سمیٹی ہے۔ کیتھرین پنگولس قرون وسطیٰ کے دور میں مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم کی دنیا میں مہارت رکھنے والی ایک مورخ ہیں اور کوئنز آف یروشلم دی ویمن ہوڈیڈ ٹو رول کی مصنفہ ہیں۔ ساری کہانی اسی سے ہی لی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔